آئیے کتاب مقدس کو کھولیں گے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور خدا کے کلام کو سیکھیں گے. ہم خدا کا کلام جو ہم سبوں کے لیے تسلی، اطمینان، برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے. بائبل مقدس میں آج جو ہم نے حوالہ پڑھا بزرگ متی رسول کی انجیل 9 باب اور اس کی 14ویں آیت سے 17ویں آیت تک نہایت مختصر سا حوالہ ہے، اور ہم نے اس حوالے کو کئی مرتبہ سنا ہے، بہت مرتبہ سنا ہے، کیونکہ یہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور ہم روزے پر ہی خدا کے کلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر ایک بار آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو روزہ حقیقت کے اندر بنیادی طور پر روزے کی جو تعلیم ہے یہ یہودی مذہب سے اخذ کی گئی ہے، اور یہودی کتابوں سے اس تعلیم کو لیا گیا ہے، اور جس پر مسیحی بھی عمل کرتے ہیں اور دنیا کی باقی اقوام بھی اس کو پریکٹس کے اندر لا رہی ہے. تو یہ بنیادی طور پر روزے جو تھے یا تصور جو روزے کا تھا یہ دین یہود کو دیا گیا، اور تورات، زبور، صحائف الانبیاء اور پھر اس کے بعد انجیل مقدسہ کے اندر ہمیں اس کا ڈیٹیل تذکرہ ملتا ہے. ہم پچھلے دنوں میں یسایہ نبی کے صحیفہ اور اس کے 58 باب سے ہم نے خدا کے کلام کو سیکھا، اور خدا کے کلام میں خدا کے خادم بزرگ یسایہ کو خدا نے کلام دیا کہ جو یہودی معاشرہ ہے یا یہودی مذہب جو ہے وہ کس طریقے کا روزہ رکھتا ہے. تو آج ہم اسی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے اور ہم جانیں گے کہ خداوند یسوع مسیح یا دین مسیحیت کے اندر ہمیں سکھاتا کیا ہے. بنیادی طور پر جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، کتابیں آئیں جس میں تورات ہے، زبور ہے، صحائف الانبیاء ہے، لیکن ان تمام کتابوں کو، ان تمام کتب کا جو نچوڑ ہے یا مجموعہ ہے مسیحی ایمان کے مطابق وہ انجیل مقدسہ ہے. کوئی آمین کہہ سکتا ہے؟ یہ تمام کا نچوڑ، اور تمام انبیاء اور تمام نبیوں اور پیغمبروں کے بعد جو آئے ہیں خداوند یسوع مسیح، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کیوں یہی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا ہی ہمارے لیے بالکل حتمی ہے، اور جو کچھ آپ نے کہا اس پر من و عمل کرنا، اس کا دوسرا نام مسیحیت ہے. تو آج ہم یہ سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی کے اندر روزے کی بابت جو ہمیں سکھایا ہے وہ کیا ہے. بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اکثر تماثیل کے اندر، پیرابلز کے اندر ہم سبوں کو کلام سکھاتے اور سناتے رہے. مسیح نے جب بھی کلام کیا تمثیل کے اندر کلام کیا، اور شاگرد آ کر خاموشی میں یا تنہائی میں خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے کہ جو تم نے تمثیل بتائی ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو آج جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں متی رسول کی انجیل میں، یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے روزے کی بابت کچھ لوگوں کا کویسچن ہے. اور کویسچن کن کا ہے؟ آئیے بائبل مقدس کو دیکھیں گے کویسچن کرنے والے کون ہیں. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ میں دوبارہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ اس کو کلیئر انڈرسٹینڈ کر سکیں. اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح تعلیمات دے رہے تھے تو شاگرد روزہ نہیں رکھتے تھے. میں ٹھیک ہوں یا غلط ہوں اس جگہ پہ؟ چلے میں دوبارہ پڑھ دوں، تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں. میں خداوند یسوع مسیح کی ذات کی بات کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو. بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے
اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے، ریزن کیا ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب تک سودے آسمانی نہیں ہوا یا آسمان پر آپ نہیں اٹھائے گئے، شاگرد روزہ نہیں رکھے۔ دوسری بات، یوحنا کے شاگرد خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں۔ ایک مرتبہ یوحنا کے شاگرد یسوع مسیح کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں ہم یوحنا کا پیغام تجھے دینا چاہتے ہیں اور ہمیں بتا کہ آنے والا تو ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ تو یوحنا کو میسج خداوند یسوع مسیح نے بھیجا کہ جا کر اس سے کہہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، اور یہ جا کر یوحنا کو بتا دے۔ تو یہ وہی شاگردوں کا گروہ ہے جو میسج بھی لے کر جاتا ہے، اور آج یہ یسوع مسیح سے سوال کرنے آئے، اور سوال کیا کرنے آیا؟ ہمیں سبب بتا، ہمیں ریزن بتا، تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، فریسی روزہ رکھتے ہیں۔ اب تھوڑا سا اور میں اس کی وضاحت کروں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یوحنا رسول کی انجیل، یوحنا رسول کی انجیل کے اندر لکھا ہے دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے لیے یوحنا کے پاس آئے اور آ کر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے بپتسمہ دے، تو یوحنا نے کیا کہا؟ میں تو آپ تم سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، میں تو اس لائق نہیں کہ تیرے پاؤں کی تسموں کی جوتیوں کے تسموں کو کھول سکوں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا اب ہونے دے، کیونکہ ہم نے اسی طرح ساری راستہ بازی کو پورا کرنا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ یہ کہہ چکا تو یوحنا نے کہا 28ویں آیت میں لکھا ہے تمہارے درمیان ایک شخص کھڑا ہے جسے تم جانتے نہیں جانتے، یعنی میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں۔ یہ باتیں یردن کے پاس بیتنیہ میں واقع ہوئی جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا تھا۔ دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے 35ویں آیت، دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کی، دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ آیات آتی ہیں۔ اب یہ 2 مرتبہ آیت کا آنا بڑا خاص ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس دن بپتسمہ لیا تو فوراً کہاں چلے گئے؟ یاد ہو کسی کو؟ بیابان میں کتنا عرصہ گزارا؟ 40 دن اور 40 رات، جس پر مسیحیوں کے عقیدے کے مطابق روزوں کی بنیاد ہے۔ خداوند یسوع مسیح 40 دن اور 40 رات بیابان کے اندر ابلیس سے آزمائے گئے کہاں سے؟ یوحنا بپتسمہ کہاں دے رہا تھا؟ یاد ہو کسی کو؟ کون سے علاقہ میں؟ یہ تو بہت بڑا ہے، ابھی میں پڑھ کے گیا ہوں۔ شاباش، تھینک یو۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ جگہ کون سی تھی؟ بیتنیہ تھی۔ تو بیتنیہ کس کی جگہ ہے؟ بیتنیہ کا واقعہ یاد کریں۔ بیتنیہ کون رہتا تھا بیتنیہ میں؟ تھینک یو ویری مچ۔ بیتنیہ میں کون رہتا تھا؟ لازر۔ اور بائبل مقدس میں لکھا وہ بیتنیہ میں واقعہ تھا جہاں یوحنا بپتسمہ دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ایج کے اوپر بپتسمے دے رہے ہیں اور لے لیا، اور وہاں سے خداوند یسوع مسیح آگے گئے بیابان میں، بیابان سے واپس آئے۔ تو جیسے واپس آئے تو واپس جا رہے ہیں اسی راستے سے گزر کر، تو پیچھے سے یوحنا آواز کیا دیتا ہے؟ یوحنا کہتا ہے پھر دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے، اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کی، کہا دیکھو یہ خدا کا بندہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے پھر اس کے شاگردوں نے سنا اور 2 اس کے
پیچھے ہو لیے. جب مسیح کے وہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے تو آگے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح چل رہے اور پیچھے چلتے چلتے مسیح نے دیکھا اور کہا کسے ڈھونڈتے ہو؟ کہتا ہے خداوند ہم تیرے پیچھے آ رہے ہیں اور ہم جاننا چاہتے ہیں تو رہتا کہاں ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں, پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں, پر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے. اور پھر یہ دو شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مل گئے. سو بنیادی طور پر یوحنا کے شاگرد جو ہیں یہ یسوع مسیح کے شاگرد بنے. ایک گروہ جو ہے یوحنا کے شاگردوں کا دو آپ کے سامنے ہیں, پھر اس کے بعد دو اور ایڈ ہو جاتے ہیں. یہ شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے تھے یہ پہلے یوحنا کے شاگرد تھے, جس میں سے یوحنا رسول جو ہے جس نے انجیل لکھی اور خطوط لکھے یہ بھی پہلے یوحنا ہی کا شاگرد تھا. تو یہ سارے کے سارے جتنے یوحنا کے شاگرد تھے یہ سارے اسینی لوگ تھے, اور اسینی لوگ جو تھے یہ صوفیانہ انداز سے رہتے تھے. اب یہ کرتے کیا تھے؟ یہ دنیا سے الگ رہتے تھے, جنگلوں میں, بیابانوں میں, ویرانوں میں رہتے تھے, اور دنیا کے ساتھ یہ تعلقات رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اسینی یہ دیکھیں وادی قمران کے اندر آپ نے دیکھا ہی ہے, سنا ہے, ہسٹری پڑھی ہے کہ تمار ملے ہیں, اور وہاں سے آپ کو پتا ہے کہ یہ تمار جو پڑھنے والے تھے یا تمار جو رکھنے والے تھے یہ بھی اسینی لوگ تھے. یہ بائبل کے بڑے ماہر تھے, بائبل کو جاننے والے تھے, یہودی مذہب پر بڑا جامعہ ایمان رکھنے والے تھے. تو یہ اسینی فرقے کے لوگ سارے کے سارے جو تھے یوحنا کے شاگرد تھے. یوحنا بنیادی طور پر خود بھی اسینی فرقے سے تھا. اب یوحنا کے شاگرد مسیح کے ساتھ مل گئے. تو پہلے جب وہ یوحنا کے ساتھ تھے تو بائبل میں لکھا ہے یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے ہیں, اور فریسی ہفتے میں, میں بتا چکا ہوں, فریسی ہفتے میں 2 بار, یوحنا کے شاگرد اکثر. تو اب دیکھیے, اب یہ ایک جیلسی بھی آ جاتی ہے کہ جی پہلے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, پارٹیاں بدل گئی ہیں, یہاں پارٹیاں بدلی ہوئی ہیں, کیونکہ جو پہلے یوحنا کے شاگرد تھے اب وہ مسیح کے ہیں. تو یوحنا کے شاگرد ویسے کے بڑے ہیں, ادھر بھی گروہ 2 ہے. اس لیے یسوع مسیح کے پاس جب وہ گروپ گیا نا کہ بتا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں, تو یسوع مسیح نے پھر کہا نہیں میں ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یوحنا کے چھوڑ کر مسیح کے پاس آئے, نہیں آئے, چند تھے, اور پھر بعد میں ایڈیشن اور زیادہ ہوا ہے. لیکن اب یہ شاگردوں کے اندر بھی ڈیبیٹ ہے. یہ شاگرد ایکچول جو تھے شاگرد بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم یوحنا کے شاگرد سپیریئر ہے تم سے. تیرے شاگرد جو ہمارا گروپ چھوڑ کر آئے ہیں, ہم تو روزہ رکھتے تھے, اب یہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم تو روزہ رکھتے تھے, اب یہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارا گروپ چھوڑ کے آئے ہیں. اور سوال کیا کیا؟ مسیح سے آ کر, کسی شاگرد سے نہیں کیا, کسی عام بندے سے نہیں کیا, ڈائریکٹلی خداوند سے آ کے کیا. اور خداوند سے آ کے ڈائریکٹلی سوال کیا کرتے ہیں؟ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا کیا سبب ہے؟ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں, پر تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ایک گروپ نیا اٹھا ہے, نیا گروپ اٹھا ہے, تو اس نئے گروپ کے اندر پریکٹس کیوں نہیں ہے روزے کی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جواب سنتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے؟ اب مسیح کا آنسر دیکھیے, اب ان کا رویہ دیکھیے شاگردوں کا, یوحنا کے شاگردوں کا. باقی شاگردوں سے سوال نہیں کیا, وہ شاگرد کھڑے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ جو کھڑے ہیں یہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم تو روزے میں ہوتے ہیں. تو مسیح نے اس کا جواب سادہ دیا, جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تب تک وہ ماتم نہیں کریں گے, افسوس نہیں کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو یہودی معاشرے کے اندر, یہودی مذہب کے اندر ہوتا تھا وہ کچھ بتایا. اور ہم نے یسایہ کی کتاب کے اندر سے سیکھا تھا لاسٹ سنڈے کہ یہ کرتے کیا تھے؟ رگڑا جھگڑا کرتے تھے روزے میں, شرارت کے مکے مارتے تھے ایک دوسرے کو,
ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے تھے، اور پھر یہ تو تھا اندرونی معاملہ، اور پھر جو ان کی ظاہری اپیرنس تھی یا ظاہری طور پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے، اپنے بال بکھیرتے تھے، اپنا منہ بڑھاتے تھے، پوشاک جو ہے وہ جو پوشاک ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی، ٹاٹ توڑتے تھے، افسردہ ہو جاتے تھے، ماتم کرتے تھے، اور پھر اپنے آپ کو غم کے اندر لے آتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ تب تک ایسا نہیں کریں گے جیسا تم کرتے ہو، جیسا یہودی لوگ کرتے ہیں ویسا یہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تب تک نہیں۔ اور پھر بائبل مقدس کے اندر آگے جا کے اور سادہ کر دیا خداوند یسوع مسیح نے، مگر فرمایا مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کب رکھیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب میں ساتھ ہوں تب تک انہیں روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑا بھید ہے۔ جب تک میں ساتھ ہوں تب تک انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب روزے کے اندر انسان ڈھونڈتا کس کو ہے؟ کیا کرتا ہے روزہ؟ حقیقت کے اندر روزے کے اندر ہم چاہتے کیا ہے؟ روحانی ترقی کے لیے۔ میں ایک سادہ بات کرنے لگا ہوں، جو بنیادی بات ہے وہ ایک ہی ہے، روزہ کے ذریعے سے ہم خدا کے قریب جاتے ہیں۔ تو اگر خدا خود قریب آ جائے بغیر روزے کے تو خدا خود قریب آ جائے تو یسوع مسیح نے کہا میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں اور باپ ایک ہے۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں خدا دکھا سکوں، کیونکہ میں ہی خدا ہوں۔ تو میں تمہارے قریب، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں خدا میں سے خدا ہوں، اور میں روئے زمین پر خدا کے ساتھ ساتھ انسان بن کے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا سکوں اور سکھا سکوں۔ جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے تب تک وہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن بعد میں وہ رکھیں گے جب خدا کی ضرورت ہے، جب خدا کو انہوں نے جاننا ہے اور زیادہ، یا خدا کی قربت، خدا کی نزدیکی، خدا کی فیلوشپ کو لینا ہے، تب یہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن کیسے رکھیں گے اس کا بھی طریقہ مسیح نے بتایا۔ یہ ضرور رکھیں گے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے۔ اب یوحنا کے شاگرد یاد کریں، اکثر فریسی ہفتے میں 2 بار، لیکن یہ نہیں بتایا کب رکھیں گے۔ آسروئے بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق، مسیح یسوع کے الفاظ اور ان کے فرمودات کے مطابق یہ نہیں بتایا کون سے مہینے رکھیں گے، کون سے دن رکھیں گے، کون سے ٹائم رکھیں گے، لیکن یہ کنڈیشن ضرور بتائی کہ جب دلہا ان سے جدا ہوگا تب یہ روزہ رکھیں گے۔ اور آگے بہت سادہ باتیں جو ہم نے اکثر و بیشتر کی ہیں، آگے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا نئی کوڑے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک میں نہیں لگاتا، ورنہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور وہ زیادہ پھٹ جاتی ہے۔ اور دوسری ایگزامپل خداوند یسوع مسیح نے دی، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی ہے اور مشکیں برباد ہو جاتی ہے، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شاگردوں نے، یوحنا کے شاگردوں نے سوال کیا تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو جواب کیا ملا؟ پھر کیا ملا؟ جواب ختم تو نہیں ہوا، روزہ رکھیں گے لیکن اور ابھی جواب کنٹینیو ہے، کلیئرفیکیشن دی جا رہی ہے، اور مسیح نے کلیئر کیا، اور ایگزامپل دو دی۔ پہلی ایگزامپل کیا دی؟ پرانے کپڑے میں نیا پیوند نہیں، یا نئے کپڑے میں پرانا پیوند نہیں لگاتے۔ اور دوسری ایگزامپل کیا دی؟
نہیں میں پرانی مشقوں میں نہیں پھرتے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عام ایگزامپل نہیں دی. اب خداوند یسوع مسیح کے پاس شاگرد آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں تو تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتے ہیں. اب یہ بات ایکچولی تو پھر تمثیل کر دی, ایگزامپل دے دی اور یہ بتایا کہ جس طریقے سے تم پریکٹس کر رہے ہو میں ایکچولی روزے کا اختتام ہو کے آیا ہوں, اس کی تعلیمات کو جو ہے نا میں کمپلیٹ کرنے آیا ہوں. یہ نہ سمجھو کہ میں تورات اور نبیوں کے صحیفوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. میں پرانی پوشاک کے اندر نیا پیوند نہیں لگا رہا, نہ میں پرانی مشقوں کے اندر نہیں میں بھر رہا ہوں. میں نئی مشقوں کے اندر اور کورے کپڑے کے اندر پرانا پیوند نہیں لگا رہا. اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح یہودی مذہب کے متعلق کہہ رہے ہیں اور یہودی مذہب کے متعلق تورات کے متعلق کچھ نہیں کہہ رہے, زبور کے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ رہے, صحائف الانبیاء کے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ رہے. خداوند خدا نے جو تعلیم روزے کی دی تھی, میں پہلے لیکچر میں بھی بتا چکا ہوں, جو تعلیمات خداوند باپ نے یہوہ خدا الہیم نے دی تھی, فرمایا تھا کفارے کے دن تم نے روزہ رکھنا ہے اور یہ تمہارا ماتم کا روزہ ہوگا, دکھ کا روزہ ہوگا, جان کو تکلیف دینے کا روزہ ہوگا. پھر 4 روزے خدا نے دیے کہ یہ روزے تم نے کیسے رکھنے ہیں, خوشی کے, شادمانی کے, مسرت کے. تو یہودیوں نے کیا ایسا, یہودیوں نے بائبل کے مطابق نہیں کیا, بلکہ میں بتا چکا ہوں کہ روزہ حقیقت کے اندر ہم جو ہے یہ ریاست کا عمل ہے ہمارا, اور یہ ہر بندے نے اپنا عمل اپنے طریقے سے بنایا ہوا ہے, مذہب کوئی کیوں نہ ہو. اب دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں جن مذاہب کے اندر مہینے مقرر ہیں, ٹائم مقرر ہے, اتنے بجے سے اتنے بجے روزہ کھولنا ہے, یہ مہینہ ہے, یہ دن ہے, لوگ رکھتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی روز ان مذاہب میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. مثال کے طور پر کرسچینٹی کی بات کرتے ہیں, مسیحی مذہب کے اندر روزے مقرر جو کلیسیائی طور پر کیے گئے ہیں وہ 40 ہیں. میں ٹھیک ہوں جی؟ جو کلیسیائی طور پر مقرر کیے گئے وہ 40 ہیں. تو کیا دین مسیحیت کے لوگ ان 40 روزوں کے علاوہ بھی روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں رکھتے ہیں؟ خدا کے پاس آنے کے لیے, قریب آنے کے لیے, اور شکر گزاری, اپنی ضرورتیں, اپنی حاجتیں, اپنے دکھ تکلیف, یا سادہ لفظوں میں یوں کہوں گا اپنی ریاست کو بڑھاتے ہیں, اپنی ریاست اور زیادہ کرتے ہیں تاکہ ہم خدا کے قریب آئے. اور یہ اسینی جو تھے یہ فریسیوں سے بھی آگے تھے, یوحنا کے شاگرد فریسیوں سے بھی آگے نکلے ہیں. اور کیا یہ اکثر روزہ رکھتے ہیں, یہ اکثر روزہ رکھتے ہیں, اور روزے کی شکل کو, ایکچول شکل کو ان لوگوں نے بگاڑ دیا تھا. خداوند یسوع مسیح جب آئے تو خداوند یسوع مسیح نے وہ ساری تعلیمات کو رد کیا. روزے کی غلط ٹریڈیشنل ایجوکیشن جو تھی اس کو کنڈیم کیا, رد کیا, اور نئی تعلیم کی بنیاد رکھی. اور نئی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی؟ اور جب تم روزہ رکھو, اب دیکھیے پہلے کن کو جواب دیا؟ یوحنا کے شاگردوں کو. اور اب کن کے ساتھ خطاب کیا متی رسول کی انجیل 6 باب میں؟ اپنے شاگردوں سے. پہلے جواب دیا, اور جواب دیا تمثیل میں, اور تمثیل میں کمپیئر کیا ان کے ریلیجن کی تمام تر روایات کو, نہ کہ تورات کو, نہ کہ زبور کو, نہ کہ صحائف الانبیاء کو. ان کو برا نہیں کہا, نہ ان کو کنڈیم کیا, نہ ان کو رد کیا, نہ ان کی تردید کی. ان کو کہا میں ان کو منسوخ کرنے نہیں, میں انہیں پورا کرنے آیا ہوں, لیکن جو تم نے رسومات بنائی ہے یہ غلط ہے. جو تم نے فرقہ واریت پیدا کی ہے, جو فرقوں کے اندر تم بٹے ہوئے ہو, جو اسینی کہتے ہیں ہم اکثر روزہ رکھتے ہیں, فریسی کہتے ہیں ہم 2 بار روزہ رکھتے ہیں, اور تم نے بائبل کے اندر تو لکھا نہیں ہے, میں نے حکم نہیں دیا, لیکن تم نے کیا کیا؟ عجیب و غریب حرکات کر لی ہے. کوئی رنگ ماتھے پر لگا رہا ہے, کوئی بال بکھیر رہا ہے, کوئی سر کے اندر راکھ ڈال رہا ہے. تو ایسے عجیب طریقے سے ہیکل کے باہر آ کے تم اناؤنسمنٹ کروا رہے ہو میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے ساری چیزوں کو دیکھ کر کہا اب میں تمہیں بتاتا ہوں
खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हमेशा तन्हाई में तालीम देते थे। बाकी तालीमात लोगों को दे रहे हैं और ये लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अब जब तन्हाई में आए तो शागिर्दों के ज़हन में तो था वो जो कुछ हुआ, तन्हाई में आगे कहते हैं अब जब तुम रोजा रखो तो क्या करो, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। तो अब सादा लफ्जों में मैं रियाकार की डेफिनेशन बता चुका हूं। रियाकार बाइबल मुकद्दस में किन लोगों को मुखातब खुदा यीशु मसीह ने किया? एक चैप्टर में 15 दफा रियाकार, फकीर और फरीसियों, मत्ती रसूल की इंजील 23वें बाब की मैं बात कर रहा हूं। बार बार खुदावंद ने कहा तुम रियाकार हो। तो रियाकार क्या क्यों रहे हैं? अब और सादा कर ले इसको, क्यों कह रहे हैं 23वें बाब में? दिखावे के लिए। तुम अपनी नमाजों को तूल देते हो, तुम लंबे लंबे चोगे पहनते हो, तुम अपने रोजों को बिगाड़ते हो, तुम बेवाओं के हक दबा मार देते हो, और तुम यतीमों के ऊपर जुल्म करते हो, और तुम एक मुरीद को मुरीद करने के लिए खुशकी और तरीका दौरा करते हो, फिर जब वो मुरीद हो जाता है तो अपने से ज्यादा जहन्नम का वारिस उसे बना देते हो। इसलिए बार बार मसीह ने उनकी वो सारी रसूमात जो बाइबली नहीं है, जो गैर बाइबली है, जो उन्होंने खुद बनाई हुई है, उनको कहा कि ये तुम जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं कर रहे। तो खुदा यीशु ने कहा अब जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह, तो रियाकार से मुराद मसीह की कौन थे? सादा लफ्जों में फकीर और फरीसी। शुक्र है खुदावंद का यूहन्ना के शागिर्दों को नहीं कहा था, क्योंकि बाद में वो सारे आप ही के शागिर्द हो गए थे, बाद में सारे पलट गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उनको कहा, मुखातब किया फकीर और फरीसियों को, कि तुमने रोजे को बिगाड़ा है। जब तुम रोजा रखो, अपने शागिर्दों से कहा कि जब तुमने रोजा रखना है तो रियाकारों की तरह अपनी शक्ल उदास ना बनाओ। जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके, उनको रिवॉर्ड मिल गया है उनके रोजे का। अब जब तुम रोजा रखो, रखना कब है? जब मैं चला जाऊं। नहीं, चला नहीं जाऊंगा। जब तक दूल्हा साथ है बरातियों के, जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है तब तक जरूरत नहीं। तो कब जरूरत है? चले ऐसे कर लेते, दूल्हा भी गया तो नहीं है, आप ईमान रखते हैं यीशु यहां मौजूद है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो आसमान पे चले जाएं। आप देखें, जैसे चौथी इंजील खत्म होती है, अमाल की किताब शुरू होती है, शागिर्द रोजे रख रहे हैं, शागिर्द रोजे रख रहे हैं और रोजों दुआओं के अंदर वक्त गुजार रहे हैं, सारी से रात दुआ कर रहे हैं, सारा सारा दिन भूखे रोजे के अंदर ठहर रहे हैं। रोजे और दुआ का दुआया जिंदगी शागिर्दों की बहुत ज्यादा है अमाल की किताब के अंदर। कब रोजा रखेंगे? हम ईमान रखते हैं कि खुदा यीशु यहां मौजूद है, ईमान रखते हैं, हमसे जुदा है वो, फिर कब रखेंगे? ऐसे नहीं है। अब जब खुदावंद यीशु ने कहा कि रखना है, अब जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि रखने हैं, कंडीशन बताई, जब तुम रोजा रखो। नहीं, वो तो बाद में ना, जब तुम रोजा रखो तो फिर उसका फिर मेथड बताया पूरा, लेकिन रखना कब है? टाइम। अब ये बड़ी खास बात है, वो है जब दुल्हा बरातियों से जुदा होगा। तो मैं ईमान रखता हूं कि हम, जैसे भी हम टीचिंग ले पर बात कर रहे थे कि जब खुदा हमारे साथ है तो हमें रोजे की जरूरत नहीं है। यही था ना कि खुदा यीशु मसीह साथ है, खुदा साथ है, तो हम खुदा के लिए रोजा रखते हैं, उसकी कुर्बत के लिए, नजदीकी के। जब खुदा साथ है फिर रोजे की क्या जरूरत है? रियासत है रोजा, इबादत का एक हिस्सा है रोजा।
रोजे के अंदर हम खुदा को ढूंढते हैं, खुदा की कुर्बत को, खुदा की नजदीकी को, अपने मसाइल खुदा को बताते हैं, चीजों के लिए रोजा रखते हैं, खुदा के लिए रोजा रखते हैं। बाइबल मुकद्दस में यशायाह की किताब में यहूदियों को खुदा फरमाता है, और क्या तुमने मेरे लिए रोजा रखा? और अगर मेरे लिए रोजा रखा तो फिर कैसे रखो? चले वापस लास्ट संडे, कैसे रखो? अपनी रोटी मस्कीनों को दो, रखो जरूर रोजा, लेकिन उस रोजे में क्या करो? अब जो तरीका कार जो मसीहत के अंदर है, जो बताया, जो एक्चुअल क्रिश्चियन तरीका मसीह ने बताया, कहा अगर मेरे लिए तुम रोजा रखते हो तो फिर क्या करो? अपनी रोटी मस्कीनों को दो, और भूखों को, जो आवारा है, घर में उतारो, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठाओ। यही था ना। और मजलूम जो है उसके साथ खड़े हो जाओ, जुल्म की जंजीरें तोड़ो। तो तुम्हारी आवाज, बड़ा सादा सा लफ्ज लिखे, तो तुम्हारी आवाज कहां सुनी जाएगी? आलमे बाला। यही हमने सीखा था लास्ट संडे, कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला तक सुनाई देगी, और फिर तुम कह भी ना चुकोगे, खुदा तुम्हारी सुन लेगा। इसका मतलब है रोजे में हम कहते हैं खुदा को सुन सुन सुन, और ये हम रोजे में है, रोजे में है, रोजे में है। खुदा फरमाता तुम कह भी ना चुकोगे, मैं सुन लूंगा। तो जब रोजा रखना है तो तरीका ये है, अपनी रोटी, अपनी चीजें शेयर करनी है, और आप पर्सनली खुदावंद क्या कहता है, ये तो तुमने पब्लिक नहीं करना है, पब्लिक के लिए करना है, लोगों के लिए, गरीबों, यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, हाजतमंदों, और जो प्रिविलेज जिनके पास नहीं है, या जो मजलूम है, जिनको जरूरत है, उनके साथ करना। लेकिन आपने जाती तौर पर हमने क्या करना है? खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जब तुम रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजेदार जाने, वो जाने तुझे रोजेदार। और मैं इसमें बता चुका हूं कि खुदा चाहता क्या है, कितनी पोशीदगी, कितनी पोशीदगी। बाइबल मुकद्दस में मैं बता चुका हूं पहले भी, और अब फिर बताना चाहता हूं कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो लफ्ज है ना जानना, ये ग्रीक के जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और जो बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील, मत्ती रसूल की इंजील, मरकस रसूल की इंजील के अंदर जब जब्राइल फरिश्ता आता है, और फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम को पैगाम देता है, तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मरियम के पास फरिश्ता आया तो फरिश्ते को मुकद्दसा मरियम क्या कहती है? मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। और फिर यूसुफ के पास जब फरिश्ता गया तो फिर यूसुफ से कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो कुछ की कुदरत से है। तो फिर बाइबल मुकद्दस में लिखा जब फरिश्ता चला गया तो यूसुफ ने मरियम को ना जाना। तो इसका मतलब है, जानने का मतलब यहां जो है वो फिजिकल रिलेशनशिप है, कि मुकद्दसा मरियम का फिजिकल रिलेशनशिप जो था वो यूसुफ के साथ कायम नहीं हुआ था। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जानने का मतलब ये है, और बाइबल बताती है कि अब तेरा बाप तुझे जाने। कैसे जाने? जैसे मियां बीवी का रिलेशन है और तीसरा बंदा उस फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर नहीं है, नहीं जानता उसको, खुदा कहता है ऐसे मैं और तू हो दोनों, इतना पोशीदा। जब तू रोजा रखे तो इतना पोशीदा रोजा रख, भूखों को खाना खिला, यतीमों को दे, आवारा को घर में उतार, और शोर न डाल, मेरा रोजा, मेरा रोजा, मेरा रोजा, मेरा रोजा, मैंने रख लिया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। ये काम पहले फकीर और फरीसी भी करते हैं और उनको रियाकार कहा गया। खुदा कहता है जब तू कर तो किसी को पता ना चले, लेकिन रखना कब है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जब दुल्हा बरातियों से जुदा होगा, वो हमागा है, हमाजा है, हमागीर है, हर जगह हाज़िर और नाज़िर खुदा है, वो जुदा नहीं होता, वो जुदा नहीं होता। लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा से जुदा कर देती है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो सलीब पर आपने चिल्ला कर कहा, ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? खुदा की निगाहें पाक है
और वो बदी को देख नहीं सकता। जिस दिन हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसके वजह से खुदा और मेरी सेपरेशन हो जाती है, वो टाइम है रोजे का। रोजा रखे कि वो अपनी कुदरत को हम पर जाहिर करे। अब यहाँ सवाल हमारे जहन में एक और उभर रहा है कि मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है, आमीन करता है, लेकिन हमारे गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। और गुनाह ही एक ऐसी चीज है जिसके सबब से जुदाई खुदा में और इंसान में पैदा होती है। दुल्हा उस वक्त बरातियों से जुदा होगा जब उनकी जिंदगियों के अंदर कोई गुनाह सरसत हो जाता है। एक दूसरी चीज, शागिर्दों ने भी तो रोजा रखा। क्या शागिर्द हर रोज ही गुनाह करते थे? फिर शागिर्द भी तो रोजा रख रहे हैं, ईमाल की किताब के अंदर भी है। इसका मतलब यह है कि शागिर्द जो रोजा रख रहे हैं वो अपने लिए नहीं रख रहे। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो वो किसी और के लिए रख रहे हैं। और वो करते क्या थे? जब वो रोजा रखते थे तो खुदा अपनी कुदरत को लोगों की जिंदगियों के अंदर जाहिर करता था। क्या हमने आज दो चीजें हैं, एक अपने लिए रोजा रखना और एक दूसरे के लिए, किसी और के लिए, हम दोनों काम कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं हम हैं बुनियादी तौर पर खताकार हैं, कोई यहां परफेक्ट नहीं है, सारे खताकार हैं, कहीं ना कहीं हमसे गुनाह गलती सरजद हो जाती है, तो खुदा फरमाता है उस टाइम में रोजे में मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करूंगा। और फिर ऐसी खुदा कुदरत देता है कि अब दूसरों के लिए बाइस बरकत बन जाते हैं और हमारा रोजा दूसरों के लिए बाइस बरकत बन जाता है। कैसे? शागिर्द हाथ रखते थे रोजा रख के, तो बाइबल में लिखा है रोल कुछ आसमान से जोर से नाज़िल होता था, दरवाजे खुलते थे, लोगों की जिंदगियों के अंदर काम होता था। और आज यहाँ हम बैठे हैं और मसीही कहलाते हैं, तो उन शागिर्दों की दुआओं और रोजों की वजह से आज हम क्रिश्चियन यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए काम किया। मसीह ने तो कमांड किया कि जाओ और जाकर इंजील सुनाओ, तो इंजील रोजे के साथ भी सुनाई जाती है। यह जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ गुनाह हमसे हो तो हम रोजा रखें, इसके अलावा खुदा की कुव्वत को लेने के लिए भी हम रोजा रखते हैं, और ये शागिर्दों ने किया। इसलिए खुदावंद यीशु कहता है अगर हम रियासत करना चाहते हैं ना, जो सादा लफ्जों में मैंने लफ्ज रियासत बोला है, अगर हम रियासत करना चाहते हैं तो शोर डाल के ना करें। फकीयों और फरीसियों की एग्जाम्पल मसीह ने सामने रखी और कहा इनकी तरह नहीं, कोरे कपड़े में पुराना पैबंद नहीं और पुरानी मशकों में नई मैं नहीं भरनी, बल्कि जब दुल्हा साथ है तो रोजे की जरूरत नहीं है, जैसे वो जुदा होता है रखो और अपनी रियासत को बढ़ाओ, ताकि आसमान का खुदा जो पोशीदगी में तुझे देखता है रोजादार जाने।